نحمد و صلی علی رسول الکریم۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ ابعدہ اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق۔ جو ایک دن صرف اللہ کی رضا کے لیے اور کوئی مقصد نہ ہو، اللہ کی رضا، تو اللہ جل جلالہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک دن نفل اعتکاف ہے، تو سنت اعتکاف ہے، 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا دوسری خندق کے ساتھ فاصلہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ۔ تو آئیے ہم نیت کریں کہ اس دفعہ اس ماہ رمضان میں ہم نے بھی اعتکاف میں بیٹھنا ہے انشاءاللہ۔ وہ شاعر کیا کہتے ہیں، دیکھیں ہم یہ مختلف عبادتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ کبھی ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، کبھی ہم مال کے اعتبار سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، کبھی حج پہ لے جاتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے نا، تو کہ گھر کے چکر لگاتا ہے، پھر اس پہ خرچ کرتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اتنا دیوانہ کہ اپنی بھی پرواہ نہیں ہوتی، جس کو شاعر یوں کہتا ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ تو ایسے ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بار بار چکر اللہ لگوا رہے ہیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ کے ذریعے پیسہ خرچ کروایا جا رہا ہے، روزے کے ذریعے انسان کو بھوک پیاس برداشت کروائی جا رہی ہے محبوب کے لیے، حج کا موقع آتا ہے تو سادہ کپڑے فقیر بن کے چلے جاتے ہیں، مجنوں بن کے۔ تو اعتکاف بھی اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اپنے محبوب کے در پہ آ کے ڈیرا لگانا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو ایک تو فرمایا المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کلھا کعامل الحسنات۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو 3 بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو 24 گھنٹے نیکیوں میں، دوسرے نمبر پہ گناہوں سے محفوظ، تھوڑی سی احتیاط کر لے، آداب کو سامنے رکھ لے، ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ، اور تیسرے نمبر پہ اور کسی کو شب قدر نصیب ہو نہ ہو، یہ چونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو شب قدر کی برکات 100% مل جائیں گی۔ اور گزارش ہے کہ خواتین گھروں میں اس کا اہتمام کریں، مرد حضرات مساجد میں اہتمام کریں، اور اس سے بھی بڑھ کے گزارش کروں گا کہ اعتکاف میں عام طور پہ وقت بہت ضائع ہوتا ہے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جائے، ذکر کثرت سے کیا جائے، درود پاک کثرت سے پڑھا جائے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال جتنے ہم زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں اس کو کیا جائے۔ پھر دیکھیں اعتکاف کی کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، اور اعتکاف سے جب ہم نکلیں تو پتہ لگے واقعی اللہ سے تعلق ہمارا بنا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوئی ہے، اتنا تلاوت، اتنا ذکر، اتنے نوافل، اور دائیں بائیں کسی کی غلطی، کئی لوگ بعض وقت سروں پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھے بھی نہ، بات کرنا بھی گناہ، تو یہ بھی غلط ہے، کہیں اتنے زیادہ گپیں وہ بھی غلط ہے۔ مسجد کے آداب کا خیال ضرور رکھیں، مساجد کے آداب کا خیال ضرور رکھیں، مساجد کے آداب کے بارے میں اور مسجدوں کو وقت دینے کے اعتبار سے کیا اس کی برکتیں ہیں، انشاءاللہ الگ سے اس کے بارے میں عرض کریں۔